شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ابن عابد وائس چینل کے معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے اس کی پوری آبادی ستارہ پرست تھی۔ ان کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام فرد واحد تھے جنہوں نے ستارہ پرستی پر تنقید کی اور اللہ کی پرستش کا علم لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر قوم مخالف ہو گئی، بادشاہ وقت مخالف ہو گیا، یہاں تک کہ خاندان جو بہت ہی با اثر تھا مخالف ہو گیا۔ باپ نے کہا اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت توحید سے باز نہ آئے تو قوم نے فیصلہ کیا کہ اسے ایسی سزا دو کہ دنیا یاد رکھے کہ جو ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک الاؤ یعنی آتش کدہ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے دین کے لیے جان دے سکتا ہوں، میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں، یہ ناممکن ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اسے چھوڑ دوں اور دوسرے خداؤں کی پرستش کرنے لگوں۔ تم میری جان لینا چاہتے ہو تو لے لو، میں اللہ واحد کے نام پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب تک آدمی کے دل میں ایمان و یقین نہ ہو، اس پر جان دینے کا حوصلہ نہ ہو، اس وقت تک وہ یہ جرت نہیں کر سکتا۔ قوم نے آتش کدہ تیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ خود اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوپن میں باندھ کر پھینکا گیا۔ وہ منتظر تھے کہ ابراہیم اس میں جل کر بھسم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سے ابھی اور کام لینا تھا۔ اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جاؤ۔ چنانچہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا اور وہ صحیح سلامت اس سے نکل آئے۔ قرآن نے کہا انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک چال چلی، لیکن اللہ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے جان کی دی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ دین و ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ناظرین، یہ قیامت تک کے لیے اللہ واحد کا نام لینے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ سوچئے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو جان پر کھیل کر خدائے واحد کی عبادت و اطاعت کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکل آئے تو کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ فرمایا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں یہ بستی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب یہ سرزمین میرے رہنے کے قابل نہیں رہی، یہ بستی مجھے قبول نہیں کر رہی تو میں یہاں نہیں رہوں گا۔ آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ وہ سرزمین چھوڑ دی جس میں پیدا ہوئے، پلے بڑے اور پرورش پائی، جہاں ان کا معزز خاندان رہتا تھا، جس آبادی میں نبوت کا اعلان کیا اور اللہ واحد کی پرستش کی دعوت دیتے رہے۔ سوچئے یہ کتنی بڑی قربانی تھی۔ سوچئے ہے کسی کا جگر کہ وہ محض اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دے اور کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ وطن سے نکلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بطور انعام ایک ایسا بچہ عنایت کریں گے جو بہت ہی بردبار، صبر کرنے والا اور مشکلات کو برداشت کرنے والا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ ابھی وہ اپنی ماں ہاجرہ کی گود میں ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو بڑھاپے کی اس اولاد کو جس کے لیے دعائیں کی تھی مکہ کی سرزمین میں جہاں اس وقت صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں چھوڑ آؤ۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے باری تعالیٰ وہاں کیسے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑاؤں، جہاں نہ تو گھاس ہے، نہ پانی اور نہ رہنے کا کوئی سامان، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آ رہا۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ اللہ نے انہیں جو حکم دیا انہوں نے اس پر فوراً سر تسلیم خم کیا۔ جب تمہارے رب نے اس سے کہا کہ میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے جھک گیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تردد یا پس و پیش نہیں ہوا۔
بلکہ وہ فوراً اس کے سامنے جھک گئے اور اس پر عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو بچے سمیت بے آب و گیا پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑ کر واپس ہوئے تو ہاجرہ نے ان سے پوچھا، اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، شاید زبان نہ کھل رہی ہو۔ حضرت ہاجرہ نے پھر کہا، اللہ کے پیغمبر، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑے رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی قربانی تھی جسے دنیا آج تک یاد کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بڑھاپے کی اولاد کو ایک سنگلاخ زمین اور وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ اب دیکھیے، اس سے بڑے امتحان اور اس سے بھی بڑی قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جب اسماعیل ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، ایک مرتبہ دیکھا، دو مرتبہ دیکھا، تین مرتبہ دیکھا۔ انہیں خیال ہوا کہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی یہی ہے، میں اللہ کے نام پر اس بچے کو ذبح کر دوں۔ آپ قربانی کا جو بھی تصور کر سکتے ہو، اس سے بڑی قربانی کا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ معصوم بچہ، ذرا سوچئے اس کی کیسی تربیت ہوئی تھی کہ فوراً بول پڑا، ابا جان، آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے۔ آپ دیکھیں گے میں گھبراؤں گا نہیں، آپ کے اس اقدام پر میں ثابت قدم رہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو آسمان سے آواز آئی، بس خواب پورا ہو گیا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایک مینڈا لایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس بچے کی جگہ اس کو ذبح کرو، یہ اس جان کا فدیہ ہے، یہ ہے وہ قربانی جس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اے اللہ، تیرا حکم ہو تو یہ چھری ہر تعلق پر چل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی بہت سی تعلیمات ختم ہو گئی تھیں، لیکن قربانی کی یہ رسم باقی تھی۔ لوگ قربانی کرتے تھے، اسلام نے بھی اسے باقی رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان ہی کے راستے پر چلنے کی ہدایت کی گئی۔ قرآن مجید نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر، دنیا والوں کو بتا دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھا سچا رستہ دکھایا ہے۔ دین قیم جو ابراہیم کا طریقہ ہے وہ ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے لیے یکسو ہو گیا تھا، وہ مشرکوں میں نہیں تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہ ہوگا کہ میں دنیا والوں سے تو کہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی لگا دو اور خود دوسری طرف چل پڑوں، نہیں، بلکہ سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ یہ ہے وہ راستہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دکھایا گیا۔ اسی پر چل کر وہ آخرت میں سرخرو ہوگی اور دنیا کی رہنمائی کا مقام اسے حاصل